السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک سنت ہے اور اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ اس حکم کو اچھی طرح سے بجا لانا یہ ہم سب پر فرض ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ہماری کم علمی کی وجہ سے ہم اس فرضیت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ آج آپ کو کچھ احکام بتانے جا رہا ہوں، اس کو ثواب کی نیت سے سنیں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ اگر قربانی کے جانور کے سنگ پیدائشی طور پر نہ ہو یا بیچ میں سے ٹوٹ گیا ہو تو اس جانور پر قربانی جائز ہے۔ اگر سنگ جڑ سے اکھڑ گیا ہو تو اس پر قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر جانور بالکل باولا ہو کہ باولے پن کی وجہ سے پی بھی نہیں سکتا ہو تو اس جانور پر قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر جانور باولا ہے لیکن پی سکتا ہے تو اس پر قربانی جائز ہے۔ باولے پن سے مراد دماغی توازن ہے۔ جانور مکمل اندھا ہو یا کانا ہو تو قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر جانور بینگا ہو تو قربانی جائز ہے۔ پیدائشی طور پر کان نہ ہو تو قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر پیدائشی طور پر کان ہو مگر چھوٹے چھوٹے ہو تو قربانی جائز ہے۔ اگر ناک ایک تہائی یا اس سے زیادہ کٹی ہوئی ہو تو قربانی جائز نہیں ہے۔ دانت بالکل نہ ہو، اکثر دانت نہ ہو، دانت بالکل گھس گئے ہوں جس کی وجہ سے گھاس کھانے کی قدرت نہ ہو تو قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر دانت اکثر موجود ہو تو پھر قربانی جائز ہے۔ زبان اتنی کٹی ہوئی ہو جس کی وجہ سے وہ چارہ بھی نہ کھا سکے تو قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر تہائی سے کم کٹی ہو تو جائز ہے۔ اتنا لنگڑا ہو کہ صرف 3 پاؤں سے چلتا ہے اور چوتھے پاؤں کا سہارا نہیں لیتا تو قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر 1 پاؤں سے لنگڑا ہو لیکن چلنے میں اسی سے سہارا لیتا ہو تو قربانی جائز ہے۔ اگر ران وغیرہ پر لوہے سے داغ دیا ہو، ویسے ہی مارنے سے کوئی زخم یا نشان پڑ گیا ہو تو قربانی جائز ہے۔ جانور پر خارش ہو تو قربانی جائز ہے۔ خارش کی وجہ سے بالکل لاغر ہو گیا ہو تو پھر قربانی جائز نہیں ہے۔ اتنا لاغر اور دبلا جانور ہو جس کی ہڈیوں میں گودا نہ رہا ہو یا جو ذبح کرنے کی جگہ پر خود چل کر نہ جا سکتا ہو تو اس پر قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر معمولی دبلا ہو تو پھر جائز ہے۔ اگر عیب بعد میں آ گیا ہو، اگر قربانی کرنے والا امیر ہو تو قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر قربانی کرنے والا غریب ہو تو پھر جائز ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور ساتھ میں موجود بیل کی آئیکن کو دبائیں۔